اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری المقامۃ الثانیہ یعنی الحلوانیہ سبق نمبر 26 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں۔ قالا، کہا، المخبر و مخبر نے، بہذہ الحکایت، اس حکایت کے بارے میں۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نے اس حکایت کے بارے میں کہا۔ فلما، پس جب، رأیتو، میں نے دیکھا، تلہبا، بڑکتے ہوئے، جذبت ہی، اس کی چنگاری کو۔ بڑے مزے کا اسلوب ہے، ذرا دیکھیں۔ فلما، پس جب، رأیتو، میں نے دیکھا، تلہبا، بڑکتے ہوئے، جذبت ہی، اس کی چنگاری کو، وتعلق جلوت ہی، اور چمکتے ہوئے دیکھا اس کے جلوے کو، وتعلق، اور چمکتے ہوئے، جلوت ہی، اس کے جلوے کو۔ اچھا، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ عوام میں اس کی عزت ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی گفتگو سن کے لطف آیا ہے، اس نے کچھ نیا کیا ہے جس کا رسپانس مل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس بندے کو انرجی ملے گی، وہ انرجی اس کے چہرے پہ ظاہر ہوگی، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھے گا، اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا۔ یہ اسی خوشی کو علامہ ابن حریری المتوفیٰ 516 ہجری بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ خوشی تھی جو جلوے کی طرح چہرے پہ یہاں تھی، چمک رہی تھی، اور جو آگ کی طرح روشن تھی، جس کی یعنی اس کی آنکھوں میں بھی چمک تھی، اس کے چہرے پر بھی چمک تھی، مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے سے اداسی غائب ہو گئی تھی، ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ تو علامہ حریری فرماتے ہیں فلما رأیتو، پس جب میں نے دیکھا، تلہبا، بڑکتے ہوئے، جذبت ہی، اس کی چنگاری کو، وتعلق جلوت ہی، وتعلق، اور چمکتے ہوئے، جلوت ہی، اس کے جلوے کو۔ آگے فرماتے ہیں امعنتو، میں نے غور سے ڈالی، النظر، نظر، امعنت النظر، میں نے غور سے نظر ڈالی، فی تبسم ہی، اس کی پہچاننے میں، اس کے پہچاننے میں، فی تبسم ہی، اس کے پہچاننے میں، وسرحت، اور میں نے دوڑائی، الطرف، نظر، فی میسم ہی، اس کی علامت میں۔ کہتے ہیں میں نے غور دیکھا، یار یہ بندہ کوئی دیکھا دیکھا لگتا ہے، یہ بندہ کوئی دیکھا دیکھا لگتا ہے، یہ بندہ کوئی اپنا سا لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذرا غور سے سننا۔ انہوں نے پہلے بیان کیا، راوی نے پہلے بیان کیا کہ میں نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اس کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، وہ میری مایوسیاں دور کرتا تھا، پریشانیاں دور کرتا تھا، میرے دل کو وہ سرسبز و شادابی عطا کرتا تھا۔ جب یہ ساتھ رہے تو پھر اس کو پہچان کیوں نہ سکا؟ غور کیوں کرنا پڑا؟ غور سے نظر دوڑانی کیوں پڑی؟ غور سے دیکھنا کیوں پڑا؟ اس کا جواب اگلے سبق میں آ رہا ہے، بڑے مزے کا سبق ہے اگلا بھی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَسَرَّخْتُ الطَّرْفَ فِي مَيْسَمِهِ، میں نے دوڑائی نظر اس کی علامت میں۔ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوجِيُّ، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے شیخ سروجی ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا، جبکہ وہ، فَإِذَا جبکہ، ہوا وہ، شیخنا ہمارے شیخ السروجیُّ، سروجی ہیں۔ اب ذرا شعر کا مزہ لیجئے، ذرا میں شعر سنا رہا ہوں، ہے نثر ہے، لگتی شعر کے سانچے میں ڈلی ہوئی۔ رأیتو، فلما رأیتو تلہب جذبتہ وتعلق جلوتہ امعنت النظر فی تبسمہ وسرخت الطرف فی میسمہ۔ ہائے ہائے ہائے، خوبصورت
الفاظ ہیں خوبصورت موتی ہیں، خوبصورت ردیف ہے، خوبصورت قافیہ ہے، خوبصورت سجا ہے، خوبصورت مکفہ ہے۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے پورے سبق کا با محاورہ اور لفظی ترجمہ کریں، الفاظ معنی کو زبانی یاد کریں۔ دوسرا سوال ہے یہاں سے ضمیر متصل کو الگ کریں، ضمیر متصل، اور بتائیں یہ کون سی ہے، جیسے توسم ہی ضمیر کون سی ہے، جلوت ہی میں ہی ضمیر کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔